یہ قصہ سعودی عرب کے جنوب میں واقع ابہا، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص، ایک سعودی عام سا وہ سرکاری ملازم تھا، اس نے اپنا گھر بنانا شروع کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آدمی گھر بناتا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ بینک سے قرضہ لیتا ہے، اور یہاں سعودی عرب کے اندر یہ الحمدللہ ایک سہولت ہے کہ بینکوں والے وہ بغیر انٹرسٹ کے، بغیر سود کے قرضہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ مکان بنانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس نے یہ کیا، کچھ قرضہ بینک سے لیا، کچھ اپنے ساتھیوں سے لیا، دوستوں سے لے کر الحمدللہ اس کا مکان کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ بڑا خوش، بڑا مطمئن کہ الحمدللہ میرا گھر بن گیا ہے۔ کچھ 2-4 مہینے گزرے کہ اس کے بھائی کا ریاض سے فون آتا ہے۔ اس کا بھائی سعودی عرب ریاض کے اندر ہرسل وطنی کے اندر وہ ملازم تھا، تو ہرسل وطنی کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے یہاں پر، وہ بلا مبالغہ کئی کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے، بہت ہی لمبا چوڑا، اور وہاں پر دنیا جہان کی جدید فیسلٹیز۔ بھائی نے فون کیا، اس نے کہا کہ والد گرامی وہ بیمار ہیں اور میں نے ان کو ہرسل وطنی کے ہاسپٹل میں ان کو میں نے داخل کروا دیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی بیوی سن رہی تھی، یہ جو ساتھی ابا کے اندر تھا، اس نے کہا تمہارا والد بیمار ہے تو اس کے تیمارداری کے لیے جاؤ۔ اس نے کہا جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میری بیب بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے، اور تنہا آنے میں ابھی 3-4 دن باقی ہیں، تو انتظار کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جو والد ہے اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، بیمار ہے، تمہیں فوری طور پر جانا چاہیے۔ اس نے کہا پھر اس کے لیے جانے کے لیے مجھے ٹکٹ چاہیے وغیرہ اخراجات۔ اس نے کہا کوئی فکر نہ کرو، اور میں کہتا ہوں کہ بعض عورتیں بڑی عظیم عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ خاتون بازار میں گئی، اس نے اپنے جو بینگل سے چوڑیاں وہ اس نے بیچی، اور آ کے اپنے خامد کو اس نے کہا یہ لو کر دو، تقریباً کم و بیش 2-2.5 ہزار ریال کی چوڑیاں تھی، وہ اسے اپنے خامد کو دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے کیا کیا، اس نے ٹکٹ لی، اور اب ٹکٹ جو ہے سبحان اللہ وہ دن کے 12 بجے اس کی فلائٹ تھی ابہا سے ریاض کے لیے، لیکن وہ والد کی محبت، اس کا شوق، وہ جلدی صبح ہی چلا گیا۔ اب جیسے وقت وہاں پہنچا ایئرپورٹ پر، تو انہوں نے کہا تو ابھی تو تقریباً 4 گھنٹے باقی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اندر مسجد چھوٹی سی بنی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ بیٹھ گیا، نفل پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور عزیزوں ہوا شعور سبحان اللہ کہ وہ دعائیں مانگتے، قرآن پڑھتے، نفل پڑھتے، اشراق پڑھتے ہیں جی۔ تو جس وقت اس نے گھڑی دیکھی تو وہ بھاگا کاؤنٹر کی طرف۔ جس وقت کاؤنٹر پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ میرا بورڈنگ پاس ہے، میں نے ریاض جانا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، ہم تو تمہیں تلاش کر رہے تھے، ہمیں 3 دفعہ تمہارا نام اعلان کیا، ہاں جی، اناؤنسمنٹ کی، تم آئے کو نہیں، تو تمہاری جو فلائٹ ہے وہ تو اس وقت فضا کے اندر ہے۔ اس نے کہا میرا والد بیمار۔ اس نے کہا جی تو ٹھیک ہے، والد آپ کے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا نیکسٹ فلائٹ کر لیں۔ پہلے کہ نیکسٹ فلائٹ شام کے وقت ہے لیکن فل ہے۔ اس نے کہا اس کا علاج، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جو اس کا ہمارا مینیجر ہے بڑا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مجبوری اپنی جگہ، ہمارے پاس فرسٹ کلاس میں 1 سیٹ خالی ہے، اور میں یہ تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں کہ میں وہ تمہیں سیٹ دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں اس کا ڈفرنس جو ہے وہ پے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر وہ اس کے پاس پیسے ابھی باقی تھے، اس نے وہ ڈفرنس پے کر دیا۔ اب تو یہ ہوا جی کہ وہ بالکل وقت سے کہیں پہلے وہ کاؤنٹر کے آپ پہ بیٹھ گیا، اور سب سے پہلا آدمی جو ہوائی جہاز کے اندر داخل ہوا وہ یہی شخص تھا، کیونکہ فرسٹ کلاس میں تھا، سب سے پہلی سیٹ اس کی تھی۔ اب وہ جب بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ ایک انتہائی معزز شخص سعودی آ کے بیٹھا فرسٹ کلاس میں، جس نے وہ بشت پہنی ہوئی، اس کے لباس سے، شکل و صورت، انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ بڑا آدمی ہے۔ اور عام طور پر ڈومیسٹک کلاس جو ہیں وہ فلائٹ سے، اس کے اندر جو بڑے امیر لوگ ہیں وہی سفر کرتے ہیں، کیونکہ کرایہ جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ ڈبل، اور بعض کا ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ خیر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ اس کو جانتا ہے نا، اس کو جانتا ہے۔ اب اتنی دیر میں جو پلین جو ہے وہ بھرا، تو وہاں پر ایک اور تھا آدمی اسی فرسٹ کلاس کے اندر، جس کا کام ہی یہ تھا کہ سنیپ چیٹ کے ذریعے اس نے اس کی فوٹو بنانی شروع کر دی، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس وقت
اب حاضر ریاض جا رہے ہیں اور اس وقت فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لو جی عزیزو ہوا یوں کہ وہ اس نے اسنیپ شاٹ، مجھے تو سچی بات ہے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اتنے فالوورز تھے، کوئی چند منٹ گزرے ہوں گے، ابھی پلین جو ہے وہیں پہ کھڑا ہے، ابھی وہ اس نے پرواز شروع نہیں ہوئی ہے، تو اس کو ٹیلی فون آ گیا. ابو فالح کہاں ہو تم اس وقت؟ اس نے کہا میں ریاض جا رہا ہوں. اس نے کہا جو یعنی ٹیلی فون کرنے والا تھا، اس نے کہا اچھا تو تم فرسٹ کلاس کے اندر سفر کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں فرسٹ کلاس کے اندر سفر کر رہا ہوں لیکن کچھ مجبوری ہے، میں تمہیں آ کے بتاؤں. اس نے کہا نہیں تم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہو اور تم نے جو میرے 80,000 ریال دینا ہے، جیسے ہی ریاض پہنچو فوری طور پر میرے اعصاب میں ٹرانسفر کرو. اب یہ ساری باتیں اس کے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ سن رہا تھا. ابھی اس نے وہ ٹیلی فون بند کیا، ایک اور ٹیلی فون آ گیا. اس نے کہا ہاں تم سنا ہے کہ تم کدھر ہو تم اس وقت؟ اس نے کہا میں ریاض جا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا والد بیمار ہے. اچھا تو تم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہو، وہ میرا 20,000 ریال کدھر ہے؟ وہ فوری طور پر میرا ٹرانسفر کرو. تم ماشاءاللہ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہو اور تم نے قرضہ اٹھا رکھا ہے. اب وہ اس کو توجیہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیوں میں فرسٹ کلاس میں سفر. اس نے کہا نہیں ہمیں پیسے چاہیے. اب عزیزو تھوڑی دیر کے بعد وہ پلین جو ہے وہ اڑ گیا اور فضا میں تھا، اس وجہ سے اس نے ٹیلی فون تو بند ہو گیا. لیکن اس دوران اس آدمی کے پاس چلا گیا جس نے سنیپ چیٹ بنائی تھی. اس نے جا کے کہنے کا ہاتھ جوڑ دیا. اس نے کہا تیری مہربانی یہ تصویریں ڈیلیٹ کرو. ہاں جی میں نے لوگوں کے کچھ قرضے ورضے دے رہے ہیں اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. کہتا ہے کہ جس وقت ہم بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اکانوی کلاس سے، اور وہ جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے آ کے اس کا سر چوما اور کے کہنے لگا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھ کو فرسٹ کلاس میں سیٹ مل جائے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو گفتگو ہم نے مکمل کرنی تھی اس کو کر لیتے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے فرسٹ کلاس کی سیٹ نہیں ملی، اکانوی کلاس کی سیٹ ملی ہے اور میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوں. یہ جو شخص ہے جو اپنے والد کی تیمارداری کے لیے جا رہا، اس نے کہا بات سنو میں ہوں اکانوی کلاس کا بندہ اور میں نے پوری کوشش کی کہ مجھ کو اکانوی کلاس میں سیٹ ملے لیکن وہاں پہ نہیں ملی، میری مجبوری تھی. ایسا کرو تو میری سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں، میں تو خیر وہ چونکہ انہوں نے آپس میں گفتگو کر رہی تھی. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اس شرط پہ کہ جو تم نے ڈفرنس پے کیا ہے وہ میں پے کروں گا. اس نے کہا سیٹ کے بدلے سیٹ یہ نہیں ہوگا. اور یہ کہہ کہ اس نے زبردستی اس کو وہاں پہ بٹھا دیا اور پھر خود جو ہے یہ شخص جو ہے اس کے پیچھے چلا گیا. وہاں جو سب سے آخری سیٹ تھی وہاں پہ جا کے اس کی سیٹ تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب آگے ریاض کو تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے کم و بیش. اس وقت وہ ریاض پہنچے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ یہ دونوں جو تھے وہ آدمی معززین وہ وہاں پہ کھڑے تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے اس سے کہا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے ایسا ہے کہ پرسوں ہمارے گھر میں دعوت ہے، ہمارے گھر میں تشریف لاؤ اور ہماری دعوت قبول کرو. خیر کہنے لگا میں تو اپنے والد کا پتہ لینے کو سکھاؤ، کوئی حرج نہیں، جاؤ اپنے والد کا پتہ کرو، پرسوں کی بات ہے، پرسوں ہمارے گھر میں اس لڑکا ٹیلی فون نمبر لیا، دیا لوکیشن. لو جی عزیزو بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے والد کے پاس گیا. الحمدللہ والد اس کا جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر حالت میں تھا. 2 دن کے بعد وہ وہاں پہ چلا گیا. ماشاءاللہ اور بھی لوگ تھے، بہت بڑا قصر تھا، پیلس تھا. وہاں پہ لوگ کھانا کھانے کے بعد جب لوگ سارے چلے گئے تو یہ تینوں وہاں پر اکیلے رہ گئے. تو وہ جو بڑا آدمی تھا جس کا وہ پیلس تھا اس نے اسے کہا بات سنو، یہ بتاؤ کہ کتنا تمہارا قرضہ ہے؟ اس نے کہا تمہارا قرضے سے کیا لینا دینا؟ اس نے کہا سنو تمہارا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں بندوبست کر دیا ہے کہ ہم تمہارا وہ قرض ادا کریں. اس نے کہا لیکن کیوں ادا کرو؟ کہنے لگے ہم نے تیرے اندر 3 خوبیاں دیکھی. سب سے پہلی خوبی یہ کہ تم اپنے والد کے انتہائی زیادہ فرما بردار اور والد سے محبت کرنے والے ہو اور ہمارا دین اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس نے قرضہ دینا ہوتا ہے وہ اگر ٹیلی فون کرے اس سے قرضہ مانگے تو اسے ٹیلی فون بند کر دیتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ تم نے ان کا ٹیلی فون بند نہیں کیا بلکہ ان کو باقاعدہ پراپر جواب دیا، ان کو اپنی مجبوری بتائی ہے. اور تیسری بات یہ ہے
کہ تو نے اپنی سیٹ اپنی کرسی میرے بھائی کے لیے خالی کر دی، نہ وہ اس میں جانتا تھا نہ تم اس کو جانتے تھے، تم نہیں جانتے یہ کون ہے کون نہیں، لیکن یہ تمہارا بڑا پن ہے، یہ تمہارا بڑا اخلاق ہے۔ اب جب کہ یہ 3 صفتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جتنا تمہارا قرضہ ہے سب کا سب واپس کریں گے، ہمیں ابھی بتاؤ۔ تو کہتا ہے میں نے موبائل کھولا، حساب کیا، کرنے کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ 3,20,000 ریال میں نے لوگوں کا اور بینک کا قرضہ دینا ہے۔ وہ اندر گئے، انہوں نے جا کر 3.5 لاکھ ریال کا چیک اس کے حوالے کر دیا۔ یہ شخص جو ہے اگلے دن بینک میں جاتا ہے، وہاں جا کر سب سے پہلے اس نے وہ 80,000 ریال والے کو وہ واپس کیے، 20,000 ریال والے بینک کا جو قرضہ تھا وہ واپس کیا، اور جس چیز کا دینا دلانا تھا سب۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کا پاس 30,000 ریال بچ گیا۔ وہ بازار میں گیا اور وہ اپنی بیوی جس نے اپنے بینگل اپنی چوڑیاں بیچ دی تھی، اس نے اس کے لیے پورا اس نے اس کے لیے سیٹ خریدا، اپنے والد کو 5,000 ریال، اپنی والدہ کو 5,000 ریال، اور جو اس کے قریبی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ میرے عزیزو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، والدین کے ساتھ بار ہونا، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اہل اسلام ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھو، والدین اگر بیمار ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا علاج کرائیں، آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اور کوشش کریں اپنے اندر اخلاق، اعلیٰ اخلاق کے حامل بنیں۔